السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا شفق کبھی زارون کو معاف کر پائے گی، کیا وہ کبھی اس کے گھر واپس آ پائے گی۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ شفق کے دل پر تو جیسا زنگ ہی لگ چکا ہے، وہ تو زارون کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتی اور وہ کہتی ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا زندگی گزارے، کیونکہ جو اس نے میرے ساتھ کیا اور میرے کریکٹر پر اس نے داغ لگائے، ایسے انسان کے ساتھ تو میں کبھی بھی زندگی نہیں گزاروں گی، کیونکہ اگر وہ اچھا انسان ہوتا تو وہ میری بات مانتا، ابل اس نے تو میری کوئی بات سنی ہی نہیں اور مجھ پر الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ اسی لیے میں تو اب زارون کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، میں صرف اور صرف اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں اور انہی کے لیے زندہ ہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون کی تو ہر ممکن یہی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے شفق کو منا لے اور اسے گھر واپس لے آئے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو اس سے غلطیاں ہو چکی ہیں وہ معافی ان سے مانگ لے۔ اسی لیے وہ ہر وقت شفق کو کال اور میسج کرتا ہے، لیکن آگے سے شفق اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ اس وجہ سے زارون اب بہت تھک چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شفق تم جو بھی کرو میں تمہیں منا ہی لوں گا، میں اپنی غلطیوں کی معافی تم سے مانگ ہی لوں گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب زارون اور زارا اپنی ماں کو لے کر جاتے ہیں ہاسپٹل میں تو وہاں پر آگے شفق بھی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں سے اندر کی ہوتے ہیں تو سامنے شفق آ جاتی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ عذرا شفق کو دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے اور ادھر زارون بھی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ شفق زارا کے گلے لگتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے اور ادھر زارا بھی رونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو زارا کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی پھپھو سے ملتی ہے تو وہ فوراً عذرا بول پڑتی ہے کہ بیٹا اپنے گھر واپس آ جاؤ، جو تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ہیں یا بدگمانیاں ہیں انہیں دور کرو بیٹھ کر اور اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ فوراً بول پڑتی ہے شفق کہ کون سا شور پھپھو اور کون سا میرا گھر جہاں میں واپس آ جاؤں۔ ویسے تو آپ جانتی ہیں کہ جس گھر میں میرے کریکٹر پر کیچڑ اچھالا گیا اور سوالات اٹھائے گئے، میں اس گھر میں تو کبھی بھی نہیں آؤں گی اور اس شور کے پاس تو ہرگز واپس نہیں آؤں گی جس نے میرا اعتبار ہی نہیں کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ زارون وہاں پر کھڑا شفق کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور وہاں پر وہ آگے سے عذرا خاموش ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ کچھ بھی نہیں کہتی اور وہاں سے زارون اپنی ماں کو لے کر چلا جاتا ہے اور ادھر شفق پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ زارون کی ایسی سوچ ہو سکتی ہے، وہ میرے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماہم کی ذہنی توازن خراب آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب اس کی ماں یہ چیز فیل کرتی ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میری بیٹی کا دماغ خراب ہو رہا ہے، وہ پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے کیونکہ وہ زور زور سے رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں، میں اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ وہ آرام سے باہر بیٹھی ہوئی رو رہی ہوتی ہے اور اچانک اسے کمرے میں سے آواز آتی ہے۔ تو جب وہ کمرے کے پاس آتی ہے دروازہ نوک ہوتا ہے، وہ دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنتی ہے تو اندر ماہم کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو مجھے ایوارڈ ملنا ہے اس سے پہلے کہ میں ایوارڈ لینے سے پہلے مجھے تیار بھی ہو جانا چاہیے، اسی لیے میں ریڈی ہو جاتی ہوں، کپڑے وغیرہ چینج کر کے لپسٹک وغیرہ لگا لو، جب یہ سب اور پھر زارون مجھے آئے گا لے جائے گا، اسی لیے مجھے ریڈی تو ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اسے ایسے کپڑے اور ایسے گندی سی شکل انہیں پسند نہیں ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب معصومہ یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یا اللہ یہ تو بالکل میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے زارون کی محبت میں، اسے یہ چیز نہیں پتا کہ اب زارون کبھی بھی نہیں اسے لینے آئے گا، لیکن وہ اپنے دماغ میں یہ چیز بالکل بٹھاتی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی کہ زارون اور اس کا اب تعلق ختم ہو چکا ہے اور وہ کبھی بھی زارون اس کو لینے نہیں آئے گا۔ وہ صرف اور صرف شفق سے محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شفق میں سے اسے 2 بچے دیے اور وہ کبھی بھی شفق اور اپنے بچوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ معصومہ دروازہ نوک کرتی ہے اور آگے سے ماہم پوچھتی ہے کون، تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہاری امی ہوں، دروازہ کھولو، تم کیا کر رہی ہو؟ تو کہتی ہے نہیں امی میں تیار ہو رہی ہوں، آپ جانتی نہیں ہیں کہ ابھی زارون آنے والا ہے اور وہ مجھے لے کر گھر جائے گا، وہ ایسی گندی شکل میں مجھے دیکھے گا تو وہ غصہ کرے گا کیونکہ اسے گندے انسان پسند نہیں ہے۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا
زارون نہیں آ رہا، تم دروازہ کھولو۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، کیوں نہیں زارون آ رہا؟ آپ کال کرنے اور اسے کہیں جلدی سے آئے، مجھے لے کر جائے۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ اچھا تم دروازہ تو کھولو، پھر میں زارون کو کال کرتی ہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب ماہم دروازہ کھولتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ماہم بیٹا، تم کہاں جا رہی ہو؟ یہ اتنا بند صبر کر دو۔ وہ کہتی ہے کہ امی میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے زارون آنے والا ہے لینے، تو میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ کون سا گھر؟ یہی تمہارا گھر ہے، اب تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ زارون گھر آتا ہے اور یہ سب کچھ سوچ کے پاگل ہو رہا ہے کہ شفق میرے بارے میں ایسا سوچتی ہے، میں تو اسے معافی مانگنا چاہتا تھا کہ جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ مجھے معاف کرو، اور آئندہ سے میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ لیکن تو شفق نے تو اسے کوئی موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی بات کرنے کا، اور اس نے الٹا اس پر الزام لگا دیا کہ یہ سب کچھ زارون نہیں اس کے ساتھ کیا۔ اگر یہ انسان اچھا ہوتا تو میرا اعتبار کرتا اور مجھے گھر سے کبھی بھی نہیں نکالتا۔ یہ زارون سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں تو درمیان میں پھنس چکا ہوں، نہ میں ادھر کہوں نہ ادھر کہوں، ادھر چلتا جاتا چھوڑتا ہوں ماہم کو تو میری بہن کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، ادھر میں کرتا ہوں تو ادھر بھی میں پریشان ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔